آج میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کی بہت ہی مشہور نظم شعائے امید کا تنقیدی جائزہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی نظم شعائے امید ان کے شعری مجموعے ضرب کلیم میں شامل ہے۔ یہ نظم دراصل اہل ہند کو اقبال کی بشارت ہے کہ ان کی زندگی کے اندھیرے ایک دن دور ہوں گے اور ہر طرف امیدوں اور آرزوؤں کے اجالے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں۔ نظم کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ سورج نے اپنی شعاؤں کو یہ پیغام دیا کہ تم عرصۂ دراز سے دنیا کے ہر گوشے کو منور اور روشن کیے جا رہی ہو، اور دنیا والے ہیں کہ اجالوں کی اہمیت نہیں جانتے، ان کا برتاؤ بھی کچھ اچھا نہیں ہے۔ نہ تمہیں ریت کے ذروں میں چمکنے میں راحت ہے اور نہ ہی پھولوں کے اطراف روشنی پھیلانے میں آرام ہے، لہٰذا گلستانوں اور ویرانوں میں چمکنا چھوڑ دو اور میری آغوش میں واپس آ جاؤ۔ شعائیں آفتاب کے حکم پر واپس چلی جاتی ہیں اور دنیا بے رنگ و نور ہو جاتی ہے، اور دنیا والے ترقی و کامیابی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مغرب والوں نے دنیاوی ترقی کے خاطر مشینوں کو اپنایا ہے اور اپنے خالق سے منہ موڑ کر رات دن مشینوں میں مصروف ہیں۔ مشرقی اقوام کا یہ حال ہے کہ وہ ایمان والے تو ہیں لیکن ان کے دل حرکت و عمل اور ایمانی قوت سے بیگانہ ہیں۔ شعائیں سورج کی کشادہ آغوش میں چھپ جاتی ہیں، لیکن ایک شعاع جو حور کی طرح منور اور سیماوش تھی وہ سورج سے عرض کرتی ہے کہ اسے اجالا پھیلانے اور واپس دنیا میں جانے کی اجازت ملے، اور جب تک ہندوستانی قومیں اہل مغرب کی گرفت سے آزاد نہ ہو جائیں وہ مشرق کے گوشے گوشے پر یوں ہی چمکتی رہیں گی۔ سورج شوق کرن مزید کہتی ہے کہ مشرق کی امیدوں کا مرکز ہندوستان ہے، یہاں کی سرزمین اقبال کے اشکوں سے سیراب ہے، یہاں کی خاک چاند تاروں کی طرح روشن ہے، یہاں کے لوگ ہنرمند و دانشور ہیں، اور وہ اس بات پر افسوس بھی کرتی ہے کہ ایک زمانہ پہلے یہاں کے ہندو مسلم مذہبی قدروں کے دلدادہ تھے اور خوف خدا ان کے دلوں میں باقی تھا، لیکن اب یہ حالات ہے کہ بت خانے کے دروازے پر برہمن سو رہا ہے اور مسلمان مسجد کے اندر اپنی تقریر کو رو رہا ہے۔ دونوں قومیں غفلت کا شکار ہیں اور عمل سے دور ہیں، اس لیے وہ کرن سورج سے عہد کرتی ہے کہ مغربی ممالک اور مشرقی ممالک کی قوموں کو ایسا راستہ دکھاؤں گی جس پر چل کر وہ اپنے امراض کا مداوع کر سکیں گی۔ اس کے علاوہ یہ شعائے امید کا شمار اقبال کی نمائندہ نظموں میں ہوتا ہے جو موضوع، حیت اور معنوی اعتبار سے کئی اختصاص کی حامل ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ترکیب بند حیت کا انتخاب کیا ہے اور بحر بھی مترنم استعمال کی ہے، اور لفظوں کے انتخاب و تکرار سے موسیقیت پیدا کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس نظم کی دلکشی کا راز یہ ہے کہ رمزیتی و اشاریت، احساس کی شدت، تخیل کی بلند پروازی، پیرائے بیان کی دل آویزی اور ان کے سوا بھی جتنی فنی وسائل ممکن ہیں، شاعر نے ان سب کو انتہائی سلیقے کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ نظم کا ربط و تسلسل شروع سے آخر تک برقرار رہتا ہے اور اشعار صوری اور معنوی ہر دو اعتبار سے آپس میں اس طرح مربوط و پیوست ہیں کہ ذرا بھی ادھر ادھر کرنے کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے علامہ اقبال کے تعلق سے یہ ویڈیو یعنی ان کی نظم شعائے امید کا تنقیدی جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جلدی میں لینن خدا کے حضور میں کا تنقیدی جائزہ بھی جلدی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔